الرحیم السلام علیکم مجھے پیارو بارو چائے والا ہے وہاں جو امید ہے تا تما وٹ سب خیریت ہی سکھ ساں ہونڈو بارو تما کے معلوم ہے اسی اوان جے پہریون اسائنمنٹ ماں سبق نمبر 1 ہم آئی سبق نمبر 2 پاٹ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی بلند خوانی کریوں آئی مشق مکمل کریوں بیو اسائنمنٹ میں اسی اوان جو گرامر پورشن مکمل کریو ہی اساجو تیون اسائنمنٹ آئے تیون اسائنمنٹ میں اسی نعت جی بلند خوانی کریو ہی اساجو سبق نمبر تیون آہن نعت بلند خوانی شروع کریوں یا نبی کیر توساں کری ہمسری تو کی کونو مقام ملی برتری ہر طرف تھی وئی روشنی روشنی تنجی آمد سا شمع صداقت بھری جن جی مشکل میں مشکل کشائی تو کی ہر مصیبت جی دریا منجھا ویا تری سی اگھا پڑ دڑی در سگھا تھی ویا جن تی ہیکر کرم جی نظر تو دری تو ہی انسان جی عظمت دینی تو ہی لاٹی دلنتا غمن جی بھری یا نبی کیر تو سا کری ہمسری تو کی کونو مقام ملی برتری اے نبی کون آپ کے ساتھ ہمسری کر سکتا ہے آپ کی برابر آ سکتا ہے کیونکہ آپ کو کونو مقام برتری ملی ہے برتری مطلب بڑائی ملی ہے ٹھیک ہے اس نعت کے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے الگ ہے اونچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برابری نہیں کر سکتا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جتنے الفاظ ملیں اور میں ان کے بارے میں کہہ دوں یا ان کے بارے میں ان کی شان میں جو کچھ بھی بتا دوں وہ اتنا ہی کم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر طرف تھی وہی روشنی روشنی اچانک ہر طرف ہو گئی روشنی روشنی تنجی آمد سا شمع صداقت بھری یعنی تیری آمد سے روشنی نے بھی جو ہے وہ مزید تیزی اختیار کر لی ٹھیک ہے کہ یعنی روشنی میں بھی ایک الگ روشنی پیدا ہو گئی ایک بڑائی پیدا ہو گئی کس کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جن جی مشکل میں مشکل کشائی تو کی ہر مصیبت جی دریا منجھا ویا تری جس کی مشکل میں مشکل کشائی تو کی جس کی مشکل میں آپ نے مدد کی تو اس نے مصیبت کا ہر دریا پار کر لیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مددگار بھی تھے وسیلہ تھے مدد کا لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مشکلیں دور کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سی اگا پر دڑی در سگاتی ویا جن تھی ایکر کرم جی نظر تو دری کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ایسا در ہے جہاں پر ہم جھک سکتے ہیں یا جس سے مانگ سکتے ہیں وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا کرتے تھے ٹھیک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں تو ہی انسان جی عظمت دینی تو ہی لاٹی دلنتا غمن جی بھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی انسانوں کی عزت کرنا سکھائی بتایا کہ کس حد تک انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کر سکتا ہے کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ سکھایا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کیا جو غموں سے بھرے ہوئے دل تھے ان کو خوشی سے بھر دیا ان کے لیے راستے نکالے نئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبی بنایا گیا آپ نے اسی وقت سے لوگوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے تبلیغ شروع کر دی تھی اور اس تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیر پریشانیاں لاحق ہوئیں کس طرح سے
جو قریش تھے, جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور بتوں کی پوجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. تو ظاہر ہے وہ ناراض ہو گئے, وہ چڑ گئے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں روک رہے ہیں ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے, ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اتنی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید کوئی نقصان نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نقصانات اٹھائے صرف کیوں, تاکہ جس طرح کے اس نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری ملی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تھا, آخری نبی اور رسول تھے, آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلیں اٹھا کر بھی لوگوں کی مدد کی, لوگوں کو مشکلوں سے نکالا, غلاموں کو آزاد کرایا, ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. سوال نمبر 1, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد ساں چھا دی شمع بھری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد ساں آپ لوگ کیا کریں گے, چھا کاٹ کے صداقت لکھیں گے, چھا کاٹ کے صداقت لکھیں گے آپ, ٹھیک ہے. سوال نمبر 2, انسان کی عظمت کنہن ڈینی, کنہن کاٹ کے آپ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کو شارٹ فارم میں نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ پورا نام لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ آ جاتے ہیں الفاظ معنی پر. ہمسری, برابری, برتری, بلندی, بڑائی. آمد, آنا, کون و مکان, دنیا اور آخرت, ٹھیک ہے. 4 ہی الفاظ معنی ہیں آپ کے, ہمسری, برابری, برتری, بڑائی یا بلندی, آمد, آنا, کون و مکان, دنیا اور آخرت. آ جاتے ہیں اپنی جیم ایکسرسائز کی طرف. الفاظ ضد, بھری, خال, اگھا, سگھا, روشنی, اوندھائی, غمن, خوشی. I repeat it again. بھری, خال, اگھا, سگھا, روشنی, اوندھائی, غمن, خوشی. اچھا جی, آپ کو ایک چیز سمجھا دوں کہ آپ کو نعت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس نعت کو آپ نے اپنی کاپی میں خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. بہت پیاری سی لکھنی ہے نعت, اور کوئی بھی روضہ رسول کی تصویر نہیں لگائے گا, نہیں بنائے گا, ٹھیک ہے بیٹا. جب آپ کی کاپیز ردی پیپر میں جاتی ہیں یا آپ لوگ کسی بھی طرح سے انہیں بیگ میں رکھتے ہو یا پھر کسی کو دیتے ہو, ضروری نہیں ہے چلو آپ حفاظت کر لو, لیکن کیا پتہ آپ جس کو دو وہ حفاظت نہ کرے صحیح سے, تو اس کی بے ادبی ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کاپی کے اندر روضہ رسول نہیں بنائے گا, بلکہ اچھے سے فلاورز یا کسی بھی اچھی سی پکچر کے ساتھ آپ اپنی کاپی کے اوپر نعت لکھ سکتے ہیں. آپ کے سلیبس میں ایک چیز میں مینشن ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں نے ابھی تک نہیں کرائی تھی, لیکن اب کروا رہی ہوں. آپ کی سلیبس کے اندر حمد کی سمجھاڑی موجود ہے. سمجھاڑی کیا ہوتی ہے؟ تشریح, ٹھیک ہے, تشریح موجود ہے. تو ہم آج تشریح پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر میں آپ کو پک سینڈ کروں گی تو اس میں زیادہ اچھے سے بتاؤں گی کہ آپ کو تشریح کس طرح سے کرنی ہے. پہلے ابھی وربلی بتا رہی ہوں, وربلی سمجھا رہی ہوں. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ حوالہ نظم. حوالہ نظم ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ ہی نظم اسانجی درسی کتاب ماں ورتل آئے ہن نظم جی شاعر جو نالو شاہ عبداللطیف بھٹائیا ہے. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کرتی ہوں اسے ایک بار. حوالہ نظم کو ہی نظم اسانجی درسی کتاب ماں ورتل آئے ہن نظم جی شاعر جو نالو شاہ عبداللطیف بھٹائیا ہے. یہ تو ہو گئی ہماری
سوری یہ ہو گیا ہمارا حوالہ نظم. اب ہم آ جاتے ہیں حوالہ سمجھانے کی طرف. میں ابھی کن دو اشعار کی بات کر رہی ہوں, کس ایک شعر کی بات کر رہی ہوں اس کی. ایک شعر آپ کہاں سے کہاں تک لکھیں گے؟ اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دڑی قادر پنچی قدرت سی قائم آئے قدیم. ٹھیک ہے, اس کی تشریح کس طرح ہوگی؟ اس کی تشریح اس طرح ہوگی. ان بیت ماں شاعر اللہ پاک جی سارا بیان کندی چوی تو تھا کہ اللہ سائیں ہک آئے آئیں اللہ سائیں تمام عالم جو خالق آئیں مالک آئے. اللہ سائیں جی قدرت سائیں تمام دنیا قائم آئیں دائم تھی آئیں ہی فانی دنیا قدیم آئے. اللہ سائیں سموری جہاں جو خالق آئیں مالک آئے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ہماری ایک تشریح. آ جاتے ہیں ہم اب دوسری سمجھانے کی طرف. سمجھانے کہتے ہیں تشریح کو سندھی میں. پہلے ہم نے 2 اشعار کی سمجھانے آپ کو سمجھائی ہے. اب میں آپ کو باقی جو 3 رہ گئے, کیونکہ یہ 5 لائنوں کی بیت ہے, اس وجہ سے باقی 3 اشعار کو ہم ایک ساتھ لکھیں گے وائی کی صورت میں. اور وہ تیسرا شعر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ سیکنڈ اشعار جو ہم لکھیں گے, والی واحد وعدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دڑی چئی حمد حکیم کری پان کریم جوڑون جوڑ جہاں جی. حوالہ نظم ہم ایک بار لکھ چکے ہیں. یہ نظم اساں جی درسی کتاب ماں ورتل آئے. ان نظم جی شاعر جو نالو شاہ عبد اللطیف بھٹائی آئے. بار بار حوالہ نظم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس شعر کے ساتھ حوالہ نظم لکھ دیا ہے, اور حوالہ نظم بس ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ کو جو بھی پیپر میں آپ کے پاس تشریح کے لیے شعر آئے گا, آپ اس کے ساتھ وہی ایک حوالہ نظم لکھ دیں گے. اس کی طرح سمجھاتی ہوں میں آپ کو کہ اللہ سائیں ہکا ہے والی واحد وعدہ اللہ سائیں رزق عطا کندو آئے. ہن بیت ماں شاعر اللہ تعالیٰ جی سارا کندی چوی تو تھا ہی اللہ سائیں تو والی واحد وعدہ آئے. تو ہی اساں کی رزق عطا کندو آئے, تو ہی تعریف کے قابل آئے. دنیا یا آخرت میں تو ہی مددگار آئیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی تشریح لکھی ہوئی دکھاؤں گی اور آپ کو اس کی پکس بھی سینڈ کر دوں گی. اچھا جی, ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا گرامر پورشن کی طرف. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو گرامر پورشن میں کچھ ایک نئی چیز ضرور بتاتی ہوں یا کرواتی ہوں. یہ ایسے آپ کو دکھانے یا کروانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کو سمر ویکیشن میں بھی دیا تھا, اور یہ اس کی میں نے آپ کو صرف پکچرز سینڈ کی تھی. یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکی تھی کیونکہ ظاہر ہے سمر ویکیشن آپ کو ان ریٹرن دیا گیا تھا, کوئی اس کی آپ کو کوئی ویڈیو سینڈ نہیں کی گئی تھی. لہٰذا میں آپ کو آج یہ ایسے سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, پکنک یا کلفٹن جو سیر. آچر جو ڈینن ہو گرمی با ڈاڈی ہئی چھٹی کا دن تھا. چھٹی کا دن نہیں, آچر کا دن. آچر مطلب اتوار کا دن تھا. گرمی با ڈاڈی ہئی, گرمی بھی بہت تھی. اساں جا تمہیدی امتحان تھی ویا ہے, اور ہمارے سالانہ امتحان بھی ختم ہو گئے تھے. بالکل فارغ تھی ویا حیاسین, ہم بالکل فارغ تھے. جیستائن بری پڑھائی شروع تھی, جب تک پڑھائی شروع ہوتی. اساں ہم کلاسی دوستن چاہیو پیئی تا تھوڑو گمن کرن تھی وئی, ہمارے
ہم جماعت دوست چاہتے تھے کہ ہم گھوم پھر لیں. ذہن تازہ تھی ویندو، ذہن بھی تازہ ہو جاتا. امتحانی تھکبا لہی ویندو، اور امتحان کی تھکن بھی اتر جاتی. اساں دوستن اہو سوچی کلفٹن جی سیر جو پروگرام ٹھایو. یہی سوچ کر ہم سب دوستوں نے مل کے کلفٹن کی سیر کا پروگرام بنایا، جیکو اساں با ہو گھٹ خرچ ऐं جلدی با ممکن ہو ऐं والدین کی پریشانی با نہ تھیندی، جو کہ ہمارے لیے کم خرچ اور جلدی بھی ممکن تھا اور والدین کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اساں کچھ دوستن تھی وگی منجھن گھران نکلن جو پروگرام ٹھایو. ہم کچھ دوستوں کے گھر جمع ہو کے نکلنے کا پروگرام بنایا. سب ٹھیک وقتی لیکن جمع تھیاسی. سب ٹھیک وقت پر ایک جگہ جمع بھی ہو گئے. اتھاں اساں بس تھی ویئن بجائے ایک ٹیکسی تھی کلفٹن روانہ تھیاسی. وہاں ہم نے بس کرنے کے بجائے ایک ٹیکسی میں کلفٹن روانہ ہونا بہتر سمجھا. ادھ کلاک جی اندر اساں کی ٹیکسی واری سدو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ جی مزار وٹ پہنچایو. آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں ٹیکسی والے نے سیدھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک پہنچایا. اساں با مزار تی دعا پڑھی. ہم نے مزار پر دعا پڑھی. نئین اڈیل پارک ڈانہن آیا سی اور نئے بنے ہوئے پارک کی طرف آئے. ٹکٹ وٹی اندر داخل تھیاسی. ٹکٹ خرید کر اندر داخل ہو گئے. ڈاڈی خوبصورت سرسبز پارک تھیلائی، بہت خوبصورت اور سرسبز پارک تھا. ویہن لائے بینچون تھیل ہیون ऐं اندر مختلف جانورن جا وڈا قداور مجسمہ بارن جی دلچسپی لائے ٹھیل ہیا. بیٹھنے کے لیے بینچیں بنی ہوئی تھیں اور اندر مختلف جانوروں کے بڑے اور قد آور مجسمے بھی بچوں کی دلچسپی کے لیے بنے تھے. اساں کچھ گھڑیون اتے گزاری پوئے جھولن طرف آیا سی. ہم کچھ گھڑیاں وہاں گزار کر جھولوں کی طرف آئے، جیکی نئین اڈاوت ऐं سٹاؤ ساں پہریاں کا تمام بہتر نمونے ٹھیل ہاں، جو کہ نئے ہونے کی وجہ سے پہلے سے کافی بہتر حالت میں تھے. تعداد میں با گھڑا آیا، تعداد میں بھی زیادہ تھے. تا معیار ऐं خوبصورتی میں با وڈے گیا اور معیار اور خوبصورتی میں بھی بڑے تھے. کچھ گھڑیون اتے گھاری مختلف جھولن تھی چڑھی ऐं شو ڈسی. کچھ گھڑیاں وہیں گزار کر مختلف جھولوں میں چڑھے اور شو دیکھا. پوئے اساں سمن ڈانن روانہ تھیاسی اور اس کے بعد ہم سمندر کی طرف روانہ ہو گئے. اتھے اساں کی شام تھی وئی. وہاں پر ہمیں شام ہو گئی. کافی رش تھا. کی ماڑوں پانی میں وینجھی رہا ہیا. کچھ لوگ پانی میں نہا رہے تھے تا کی وری اٹھن ऐं گھوڑن تی سواری کری رہا ہیا اور کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑوں کی سواری کر رہے تھے. کی کائی پی رہا ہیا تا کی وری لگڑ اٹائی رہا ہیا. کچھ لوگ کھا پی رہے تھے اور کچھ لوگ ادھر ادھر مستیاں کر رہے تھے. کی دوربین تھی بری کا ایندڑو ویندڑ جہاز ڈسی رہا ہیا تا کی وری گائی ऐं نچی رہا ہیا. کوئی دوربین سے آنے اور جانے والے جہازوں کو دیکھ رہا تھا اور کوئی گا رہا تھا اور کوئی ناچ رہا تھا. اساں با تقریباً ہر شے جو لطف ورتو. ہم نے بھی تقریباً ہر شے سے لطف اٹھایا. گھٹ اساں با کا نہ کہی آخر میں تک جی ایک ہوٹل تھی ویجی چاہ بھی پی. بعد میں تھک کر ہم نے ایک ہوٹل سے چائے بھی پی اور کچھ دیر وہی واپس پنجی گھرن ڈانن روانہ تھیا سن اور کچھ دیر رہ کر واپس اپنے گھر روانہ ہو گئے. سچ پوچھو تا ان ڈینن اساں کی ڈاڈو مزو آیو. سچ پوچھئے تو مجھے اس دن بہت مزہ آیا. اساں جو سمورو تھک لہی ویو، ہماری تمام تھکن اتر گئی. اساں ترو تازہ تھی ویاسی.
اور ہم تر و تازہ ہو گئے، آرام سے شام جو گھر پہنچی ہوئے حسین، اور آرام سے شام کو گھر پہنچ گئے. امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ایسے اب بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور باقی اگر بہت بڑا ہے تو اس کو شارٹ کر دیں گے جب آپ کو یاد کروائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، فی امان اللہ.